بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں ہم پڑھنے جا رہے ہیں اپنی اردو جماعت پنجم، یعنی اردو کی 5ویں کتاب، آپ کی اردو کی 5ویں کتاب، درسی کتاب، اس کو ہم آپ مل کے ایک ساتھ پڑھیں گے۔ اور آج ہم نے اس کو سبق نمبر 1.1 میں پڑھنا ہے، یعنی پہلے سبق کا پہلا حصہ ہم پڑھیں گے۔ اور آپ اچھے سے جانتے ہیں ہمارا پہلا سبق ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے حمد۔ کل ہم نے اس کا تعارفی لیکچر دیکھا، یعنی آپ کو میں نے بتایا کہ ہم اس حمد کو کتنے حصوں میں آنے والے دنوں میں تقسیم کریں گے اور کس طرح سے ہم پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، آپ کے آج کے سبق میں شامل حاصلات تعلم کچھ اس طرح سے ہیں کہ آج آپ انشاءاللہ آج کے سبق کی تکمیل کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ اعراب کے بدلنے سے معنی کی تبدیلی کو سمجھ کر استعمال کر سکیں۔ یعنی ایک ہی لفظ، اس کے اگر اعراب بدل دیے جائیں، اس کا املا ایک جیسا ہو تو اس کے معنی بھی بدل جاتے ہیں۔ اس پہ آج آپ سیکھیں گے، مختلف مشقیں کریں گے۔ ہمارے سبق کا اسلامی نقطہ نظر کچھ اس طرح سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ العنکبوت میں فرماتے ہیں، اور اللہ کا ذکر تمام نیکیوں سے بڑا ہے۔ یعنی ہر نیکی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر نیکی پر انعام رکھا ہے، اس کے لیے ہمارے لیے اجر رکھا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو نیکیوں میں سب سے زیادہ بڑی نیکی ہے، جس کا اجر آپ یہ کہہ لیں سب سے زیادہ رکھا گیا، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ آپ کسی بھی طرح سے، آپ زبان سے، دل سے اللہ کا شکر ادا کر کے، اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں، اور اس پہ آپ دیکھیں کہ ہمیں کتنا اجر ملے گا۔ ہم ایک ایک لفظ جو اللہ تعالیٰ کی شان میں اس کا ذکر کرتے ہوئے بیان کریں گے، اس پہ ہمارے لیے دونوں جہان میں کتنا زیادہ اچھا بدلہ رکھا گیا ہے کہ ہمیں اللہ کے ذکر پہ تمام نیکیوں سے زیادہ اس کا اجر دیا گیا ہے۔ ہم اسی طرح سے جو اب ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں بھی ہم نے اللہ تعالیٰ کا ذکر پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی شان کو بیان کرنے کے لیے جو ہم لکھی جاتی ہے، نظم لکھی جاتی ہے، وہ پڑھیں گے۔ تو یقیناً اس نظم کو پڑھتے ہوئے بھی ہم جب اللہ کا ذکر کریں گے تو ہمیں نیکیاں ملیں گی۔ کوشش کرنی چاہیے اپنی زندگی میں کہ ہم زیادہ سے زیادہ ایسے کام کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں، تاکہ جب روز آخرت ہمارے ہاتھ میں ہمارے نامہ اعمال دیے جائیں تو اگر اور کچھ ہونا، اللہ کے ذکر کی وجہ سے ہمارے پاس نیکیاں ضرور موجود ہوں۔ پیارے بچوں، ہم ہمیشہ اپنے سبق کے آغاز سے پہلے دہرائی کرتے ہیں یا کوئی ایسی سرگرمی کرتے ہیں کہ جس سے آپ نے اس سے پہلے جو چیزیں سیکھی ہوں یا جن کی آپ نے مشق کی ہو، وہ ذرا آپ کو دوبارہ سے آپ کو ذہن میں آ جائیں، یا آپ ان کو دوبارہ سے یاد کر سکیں، اپنے ذہن میں دوبارہ سے لا سکیں۔ آپ نے اب کیا کرنا ہے کہ ہر بچے نے اپنی ذات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کی کسی ایک نعمت کا ذکر کرنا ہے۔ ویسے تو بے شمار نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر ہم ان کا شمار کرنا چاہیں تو ممکن نہیں ہے، لیکن اس وقت چونکہ ہمارے پاس وقت مختصر ہے، آپ نے پڑھنا بھی ہے، آپ نے اپنے سبق کا آغاز بھی کرنا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ویڈیو کو یہیں پہ روکیں اور ہر بچہ اپنی ذات کو، آپ خود کو سوچیں کہ آپ کو ایسی کون سی اللہ کی نعمت ہے کہ جس کے لیے آپ اس کے سب سے زیادہ شکر گزار ہیں۔ آپ کہتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بے شمار نعمتوں میں سے وہ ایک نعمت آپ کو سب سے زیادہ، آپ اس پہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں۔ ویسے تو ہم ہر نعمت پہ شکر گزار ہیں الحمدللہ، لیکن کوئی ایک نعمت جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتی تو شاید آپ کے لیے زندگی اتنی آسان نہ ہوتی، تو ویڈیو کو روکیے اور جلدی سے اپنی معلمہ کو بتائیے۔ جی، تو یقیناً آپ سب نے باری باری اللہ کی ایک ایک نعمت کا ذکر کیا ہوگا جس سے آپ سب سے زیادہ خوش ہیں، جس کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا زندگی میں اس کا ہونا بہت ضروری تھا۔ پیارے بچوں، ہم اپنا سبق شروع کریں گے۔ آج آپ کو پتہ ہے ہمارا حاصل تعلم یا سیکھنے کی جو چیز ہے وہ ہے اعراب کی تبدیلی سے معنی کی تبدیلی۔ آپ کو میں چند الفاظ لکھ کے دکھاؤں گی، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلا لفظ ہے عالم، عالم۔ اگلا لفظ ہے عالم، اس کے بعد ہے دل، اور آپ کے پاس اگلا لفظ ہے دل، اسی طرح سے ہوا، اور پھر ایک لفظ ہے اسی املا والا، اسی جیسا، ہوا۔ پیارے بچوں، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ تمام الفاظ جو میں نے آپ کو ایک جیسی املا والے دکھائے، ان میں کیا فرق ہے؟ جی بالکل صحیح، ان میں اعراب کا فرق ہے۔ جیسے ایک لفظ ہے عالم، اس کے اوپر زبر ہے، اسی املا کے ساتھ مختلف اعراب کے ساتھ، یعنی پہلے لفظ میں زبر ہے تو دوسرے میں زیر ہے، اس کا جو اس کی ادائی ہے، اس کا تلفظ ہے، وہ بھی بدل گیا۔ عالم اور عالم، عالم اور عالم، یعنی دنیا اور علم والا۔ جب ہم ایک املا والے جو الفاظ ہوتے ہیں اور ان کے اعراب بدل دیتے ہیں تو اعراب کی تبدیلی سے بھلے ان کا املا ایک ہو،
ان کو لکھنے کے لیے جو حروف ہوتے ہیں وہ اسی جیسے ہوں، لیکن اس کے ہجے وہی ہوں، لیکن جب ہم اس کے اعراب بدلتے ہیں تو اس کے معنی بھی بدل جاتے ہیں. جیسے عالم دنیا اور عالم علم والا ایک شخص. اسی طرح سے اس پہ آپ دیکھیں دونوں کا املا بالکل ایک جیسا ہے، دونوں کے ہجے ایک جیسے ہیں، دونوں ہے سے شروع ہوتے ہیں، واو اور الف، 3 حروف سے مل کے بننے والا یہ لفظ ہے ہوا اور ہوا. اگر ہم ان کے اوپر اعراب نہ لگائیں تو آپ کو پتہ ہے، جس وقت آپ جانتے ہیں اردو جو ہے وہ ایک لشکری زبان ہے، وہ مختلف زبانوں کا مرکب ہے، مختلف زبانوں سے مل کے بنی، جس میں اردو، فارسی کے، عربی کے، سنسکرت کے، ہندی، انگریزی، پنجابی اور کئی زبانوں کے الفاظ شامل ہیں. ترکی الفاظ زیادہ شامل ہیں کیونکہ یہ وہاں سے زیادہ اس میں ہمارے پاس الفاظ ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جب ہم ایک لفظ کو صرف اس کے ہجے کرتے ہوئے یا اس کے حروف کو ملا کے ایک لفظ لکھتے ہیں اور اس پہ اعراب نہ لگائیں، تو ہم جس وقت لکھ رہے ہوتے ہیں یا ہم کسی کو لکھتے ہیں خاص طور پر، تو ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ہم نے اس لفظ کو کیا لکھا اور ہمارا وہاں پہ مطلب کیا ہے. اور قاری جو ہے یا پڑھنے والا جو ہے اس کو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بغیر اعراب کے آپ نے ہوا لکھا ہو تو وہ اس کو ہوا پڑھے، آپ نے ہوا لکھا ہو تو وہ اس کو ہوا پڑھ لے. تو اس لیے جب اردو زبان ہم لکھتے ہیں تو لکھنے میں خاص طور پر اعراب کا خیال رکھا جاتا ہے، تاکہ ہم لفظ جو جس معنی میں لکھنا چاہ رہے ہیں، جو اس جملے کے مطابق یا جس عبارت میں ہم لکھ رہے ہیں، جو اس کا مطلب ہمیں مطلوب ہے یا جو اس کا مقصد ہے اس لفظ کا، وہ صحیح سے ادا ہو، پڑھنے والا اس کو اسی لفظ کو پڑھے، اسی میں اس کا معنی اس کی سمجھ میں آئے اور وہ اسی طرح سے اس سے فائدہ حاصل کر سکے. اس لیے اعراب کا اپنی لکھائی میں خاص طور پر لگانا آپ بالکل اس کو ضروری سمجھیں، یا بہت اس کی اہمیت سے آپ اندازہ کریں کہ اعراب اگر نہ ہو تو ہمارے لفظ کیا سے کیا بن جائے. آپ نے ہوا لکھنا اور آپ اس کو اعراب کے بغیر لکھنے تو پڑھنے والا اس کو ہوا پڑھتا رہے تو مطلب کیا سے کیا ہو جائے گا. اسی طرح سے دل اور دل، ان میں بھی دونوں میں صرف دونوں کے املا ایک ہے، دونوں کے ہجے ایک ہے، لیکن اعراب کا فرق ہے. تو پیارے بچوں، اپنی بات کو واضح انداز میں کسی تک پہنچانے کے لیے جب آپ اس خاص طور پر، میں آپ سے بار بار یہ بات کریں، جب آپ اس کو لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اعراب کا خاص طور پر خیال رکھا جاتا ہے. آپ کی کتاب میں اعراب ہم میں جہاں سے آپ کی مشق شروع ہوتی ہے وہاں پہ آپ دیکھیں اپنی کتابوں میں تو اس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی لفظ کو واضح کرنے کے لیے اس پر زیر، زبر، پیش، شد، مد اور جزم لگائی جاتی ہے. یہ وہ بنیادی علامات ہیں جو ہمارے تمام الفاظ پر استعمال ہوتی ہیں. کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ ہم اپنی تشدید، زیر، زبر، پیش کو ضرور استعمال کریں، خاص طور پر ایسے الفاظ جن کا املا ایک ہو لیکن ان کے معنی الگ الگ ہوں، ان کے اعراب مختلف ہوں، تو وہاں پر اعراب ناگزیر ہو جاتے ہیں، انتہائی ضروری ہو جاتے ہیں. ان علامات کو اعراب کہتے ہیں. اعراب کی مدد سے الفاظ کو صحیح لکھا، بولا اور پڑھا جاتا ہے. اگر لکھا ہوا لفظ ہے اور اس پہ اعراب درست لگے ہوئے ہیں تو پڑھنے والے کو بھی بہت آسانی رہتی ہے، وہ اپنی ایک روانی سے، ایک رفتار سے، درست تلفظ سے پڑھ سکتا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس ایک لکھا ہوا مسودہ یا تحریر ایسی ہے جس میں اعراب کا استعمال نہیں کیا گیا تو اس میں پڑھنے والے کو بھی دقت کا سامنا ہوتا ہے. دقت کا سامنا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ایک دفعہ پڑھے گا تو اس کو عبارت پڑھنے کے بعد یا جملہ پڑھنے کے بعد اندازہ ہوگا کہ جس لفظ کو اس نے پڑھا ہے اس کا وہ مطلب نہیں، اور جملے کی کے لیے وہ موضوع نہیں ہے یا اس کی مناسبت اس لفظ سے نہیں ہو رہی، تو اس کو دوبارہ سے اس جملے کو پڑھنا پڑے گا. اس لیے اعراب ضروری ہے. اب یہاں پہ دیکھیں، دم کا معنی سانس اور دم کا معنی پونچھ کے ہیں، یعنی جانوروں کی دم. ٹھیک ہے، اب اگر آپ اس پہ اعراب نہیں لگائیں گے تو اس کو آپ دم پڑھیں یا دم پڑھیں، آپ کو کچھ بھی پڑھنا پڑے گا. جب آپ مکمل جملہ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نے اس کو دم پڑھنا تھا یا دم پڑھنا تھا. ان الفاظ میں صرف زبر اور پیش کے فرق سے الفاظ کا تلفظ اور معنی بدل گئے ہیں. تو آپ کو، مجھے امید ہے، اچھے سے اعراب کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ اعراب لگانا آپ کی لکھائی میں خاص طور پر جب آپ کو عبارت لکھ رہے ہوتے ہیں، جملہ لکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس میں خصوصاً وہ الفاظ جن کا املا ایک جیسا ہو، ان پہ اعراب لگانا کتنا ضروری ہوتا ہے. اب آپ اس سارے کو سمجھنے کے بعد ایک انفرادی سرگرمی کریں گے. سرگرمی کچھ یوں ہے کہ ان الفاظ پر اعراب لگا کر 2 مختلف الفاظ بنائے اور دونوں کے معنی بھی آپ نے لکھنے. ٹھیک ہے، الفاظ ہیں آپ کے پاس دال اور میم، آپ نے اس پہ دونوں اعراب لگانے ہیں. اسی طرح سے گن پہ، گن، 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 جو بھی آپ کو لگ رہے. ٹھیک ہے، اگلا لفظ ہے دال اور لام، یعنی دل اور دل، ابھی آپ نے اس کو پڑھا. اسی طرح گر اور گر، کیا اور کیا، اور یہاں پہ پھر آپ کے پاس ہے دیا. ٹھیک ہے، آپ نے ان الفاظ پر اعراب لگانے ہیں اور ان کے معنی لکھنے ہیں. تو ویڈیو کو روکیے اور جلدی سے اس انفرادی سرگرمی، یعنی ہر بچے نے اپنے اپنے طور پہ کرنا ہے، اس کو کیجیے. جی یقیناً آپ لوگوں نے یہ انفرادی سرگرمی سر انجام دے لی ہوگی.
اب ہم کریں گے گروہی سرگرمی، یعنی آپ نے گروہ میں تقسیم ہو کر اس کو سر انجام دینا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ 4 کے گروہ میں کام کریں، ہر گروہ کو 10 الفاظ ایسے تلاش کرنے ہیں جن کے اعراب بدل جانے سے ان کے معنی بھی بدل جائیں۔ انفرادی سرگرمی آپ کر چکے ہیں، کافی الفاظ آپ کو ایسے پتہ چل گئے جن کو آپ گروہی سرگرمی میں بھی کر سکتے ہیں۔ ہر گروہ نے 10 الفاظ چننے، ٹھیک ہے۔ معلم ہر گروہ سے پوچھ کر الفاظ تختہ تحریر پر لکھیں گے اور مشترکہ الفاظ ایک ہی بار لکھے جائیں گے، اور زبانی آپ نے ان کے جملے بھی بنانے، یعنی اگر 2 گروہ یا 3 گروہ ایسے جنہوں نے دم اور دم لکھ لیا تو ان میں سے وہ ایک ہی دفعہ لکھا جائے گا۔ تو شاباش، ویڈیو کو روکیے، اپنی معلمہ کی رہنمائی سے، ان کی مدد سے اس جو گروہی سرگرمی ہے اس کو سر انجام دیجیے۔ جی یقیناً آپ لوگوں نے گروہی سرگرمی بھی اچھے سے کر لی ہوگی۔ اب ہم کریں گے اپنی مشق، اور میں آپ کو بتاتی چلوں چونکہ آج ہمارا پہلا سبق ہے کہ مشق کہاں سے آتی ہے۔ پیارے بچوں، ہم جو سرگرمیاں کرتے ہیں وہ آپ کی زندگی سے، آپ کی کتاب سے ہٹ کر لی جاتی ہیں، لیکن مشق آپ کی کتاب کا وہ حصہ ہے جس میں ہم جو حاصل تعلم سیکھ رہے ہوتے ہیں، جس کی ہم مشق کر رہے ہوتے ہیں، اس سے متعلقہ جو سرگرمی، جو سوال، جو متن آپ کی کتاب میں دیا جاتا ہے اس کو ہم چنتے ہیں تاکہ آپ کتاب کے ساتھ بھی اس کی مشق کر سکیں۔ آپ کے پاس سوال نمبر 7 ہے کہ آپ ہر سوال کے 4 جواب آتی ہے کہ جن میں سے صرف ایک جواب درست ہے۔ آپ درست جواب کا انتخاب کرتے ہوئے متعلقہ دائرے کو کالے یا نیلے قلم سے بھریں۔ اس میں آپ کے پاس یہ جو اس سوال کے 6 جزو ہیں ان کو آپ نے مکمل کرنا ہے اور ابھی کتاب پر ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس ایک ورک شیٹ ہے۔ ورک شیٹ میں آپ نے سب سے پہلے اپنا نام لکھنا ہے، اپنی جماعت لکھنی ہے اور اپنے اسکول کا نام لکھنا ہے۔ اس کے بعد اس کا سوال نمبر 1 ہے کہ ان الفاظ پر 2 مختلف اعراب لگا کر نئے الفاظ بنانے اور ان کے معنی لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک لفظ لکھا گیا، ان پہ آپ نے 2 اعراب لگا کر، مطلب ایک یہاں لکھیں گے، اس پہ اعراب لگائیں گے، پھر اسی لفظ کو دوسرے اعراب کے ساتھ یہاں لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال ہے کہ اوپر دیے گئے سوال میں جو نئے الفاظ آپ نے خود بنائے ان کو جملوں میں استعمال کر کے ان کا فرق واضح کرنا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق جس میں آپ نے اعراب سے متعلق سیکھا کہ اعراب کی ہمارے لکھنے میں اور پڑھنے میں کس حد تک ضرورت ہے، کتنی اس کی اہمیت ہے، اور اس کے بغیر ہماری تحریر کا وزن اور اس کا مقصد کتنا بے معنی اور ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، انشاءاللہ کل اپنے سبق کے اگلے حصے کے ساتھ ملیں گے۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ اور شکریہ۔